اس کے بعد آگے سورہ رعد، نزول نمبر اس کا 96 ہے، نزول نمبر اس کا 96۔ دعویٰ صورت کے نفی الشرک فی الدعا، نفی الشرک فی الدعا، دعا کے اندر بھی کسی کو پکارو نہیں، صرف ایک اللہ کو، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا، لہو دعوت الحق کے، سچا پکار اللہ کی ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں، سچی پکار اللہ کی ہے، اللہ ہی کو پکارا کرو آئے گا۔ نفی الشرک فی الدعا، منڈیا کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، ربط اس کا مولانا ابھی فرمائے ما کان حدیثا یفترا، قرآن گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، سمجھے، گھڑی ہوئی نہیں ہے تو کیا ہے، الذی انزل الیک من ربک الحق، جو آپ کی طرف نازل ہو گئے وہ برحق کتاب ہے۔ مل گیا نہیں مل گیا؟ پہلی سطر میں مولانا ابھی تو سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا ما کان حدیثا یفترا، گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، سمجھے۔ اب کہتے ہیں الذی انزل الیک، وہ قرآن جو آپ پہ نازل ہوگے من ربک، اللہ کی طرف سے، یہ متعلق ہوں گے الیک اور من ربک، سمجھے۔ یہ الحق کو، برحق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، سمجھے، اور مبنی بر حکمت ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، آپ کی مرضی حق کا کوئی ترجمہ۔ ارے مل گیا نہیں مل گیا؟ یہ دونوں میں بالکل ربط۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی اتنا زیادہ ربط بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ الف لام میم را تلک آیت الکتاب، مبتدا خبر ہے، فرماتے کہ کتاب کی آیتیں، اللہ کا کتاب اللہ کی آیتیں، بس یہ مبتدا خبر۔ الذی انزل الیک، وہ کتاب جو آپ کی طرف نازل ہوگی من ربک، اللہ کی طرف سے، الحق کو، وہ بالکل یہ کہ برحق ہے، یہ خبر بنے گا۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون بهذا الكتاب الحق، لا یؤمنون بهذا الكتاب الحق، پھر بھی لوگ بے وقوف ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اب اس کے بعد مولانا دلائل شروع کر رہے ہیں توحید کے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ الذی رفع السماوات، وہ خدا کی جس نے آسمانوں کو، الذی خبر بنے گا، الذی رفع السماوات، آسمانوں کو اونچا کر دیا، بغیر عمد ترون، بغیر ستونوں کو جن کو آپ دیکھ رہے ہوں۔ اب خیال کر لینا، ایک عمد پلر ہے، ستون ہے، سمجھے، اور ترونہا، یہ جملہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سماوات سے اس کو حال بناؤ یا صفت عمد کے لیے۔ اب عمد کے لیے یعنی ایسے ستون جن کو آپ دیکھیں، ایسے ستون جو آپ دیکھیں، اس سے بغیر ستونوں کے جو آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ستون ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو اس لیے خیال کر لینا غیر سے نفی ہے، عمد کی بھی نفی ہے اور مرئیت رویت کی بھی نفی ہے۔ نہ ستون موجود ہے، نہ ستون مرئیہ، نہ غیر مرئیہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ قید مقید دونوں کی نفی ہے، قید مقید دونوں کی نفی ہے۔ اگر قید کی نفی کرو گے نا تو پھر مسئلہ پھر ہوگا کہ جی دیکھنے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ستون جو آپ کو نظر آ جائے، اس قسم کے ستون نہیں ہے۔ ایسے ستون جو آپ کو نظر آئے، جن کو آپ دیکھیں، یہ نہیں ہے، تو ویسے ستون ہوں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بات علامہ انور شاہ کشمیری کی، حضرت اقدس عبد القاہر جرجانی کے نہیں ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد۔ اب ایک صورت دوسری کر لو، ایک تو یہ اشکال قید مقید دونوں، اگر صفت بناؤ گے تو پھر دوسری صورت یہ کرو، رفع السماوات بغیر عمد، بغیر پلروں کے آسمانوں کو اللہ نے اونچا کر دیا، سمجھے بھائی جان۔ آسمان کون سے؟ حال کونہا مرئیۃ لکم، اب سماوات سے اس کو ترونہا کا حال بنا رہے، اب اشکال ہی نہیں ہوگا۔ آسمانوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا، صفت نہیں بنائیں گے تو پھر مسئلہ اس طریقہ پر بہت مزہ آیا مولانا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہوا، وسخر الشمس والقمر۔ میں نے عرض کیا کہ اس مسئلے کو آپ بالکل نہ چھیڑے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ میں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بالکل وہ متاخرین کا مذہب بھی ٹھیک ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جس کو کہتے ہیں کہ معیت حضوری، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ معیت علمی اور معیت اللہ، معیت ذاتی، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ خیر مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری لکھا کہ عوام کے لیے یہی کہہ دو کہ اللہ ما فوق العرش ہے، الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، آسمان فرماتے سورج کو اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا آپ کے لیے، کل یجری ہے، کل واحد منہما یجری الی اجل مسمى، یہ لام اللہ کا بلا کرے، الی کے معنی ہر ایک وقت تک چلے گا، یہ کب تک؟ الی اجل مسمى، وقت مقرر، اے انقضاء الدنیا،
دنیا جب تک ختم نہیں ہو، آسمان و زمین، یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ختم نہیں، ہمیشہ چلیں گے، سمجھے؟ اور ہاں جب یہ دنیا ختم ہوگی تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور اللہ آپ کا بھلا کریے، اذا السماء فطرت، پھر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، تارے بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے، تو یہ سارے کے سارے فلکیات ختم ہو جائیں گے۔ کل یجری الی اجل مسمی، کل مبتدا بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کر، یجری خبر اس کی، کل یجری الی اجل مسمی، جملہ استئنافی ہے، یدبر الامر، استغراق کا ترجمہ ہوگا، یہ یدبر الامور کلہا، تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، بس یفصل الآیات، اور یہ کہ اپنے آیات کو کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ کون سی آیات؟ الآیات معرف باللام ہے، اور والاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل عہد، الآیات التي تدل علی وحدانیتہ، جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرے، ان کو کھول کھول کر کے بیان، لعلکم توقنون، شاید آپ یقین کریں گے، بلقاء ربکم، قیامت کا، بلقاء ربکم توقنون کے ساتھ متعلق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، یہ توحید کے دلائل، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، وہ خدا ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا جِبَالًا رَوَاسِيَ، اور راسخ اور مضبوط پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑ دیا، لگا دے، وَجَعَلَ فِيهَا جِبَالًا رَوَاسِيَ، جِبَالًا رَوَاسِيَ، رواسی کا معنی یہ ہے کہ ثابتہ، ثابت، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بھی اللہ نے پیدا کر دی، سمجھ شریف میں کہ وَجَعَلَ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جوڑے جوڑے اللہ کا بھلا کرے، من کل ثمرات، پھلوں میں سے، پھل یہ اللہ پاک نے جوڑے جوڑے پیدا کر دیا، اس میں کھجوروں کے اندر نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں، انجیر میں نر بھی ہے مادہ بھی ہے، انگور میں نر بھی ہے مادہ بھی ہے، یہ درختوں کے اندر یہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کچھ بھلا پڑھ گئے نا مولانا؟ یہ جی، وَجَعَلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، یہ من کل ثمرات جعل کے ساتھ متعلق ہے، اور جعل کی ضمیر سے حال بنے گا، یغشی اللیل النہار، رات کو ڈھانپ لیتا ہے دن سے، یعنی رات مغشی بن جاتی ہے اور دن غاشیہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دن مغشی ہے اور رات غاشی ہے، ہر ایک غاشی بھی ہے اور ہر ایک مغشی علیہ بھی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ کھال اتار دیں، جس طریقے پر حبشی سے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ حبشی کا کھال اتار دیں یا لباس اس کا اتار دیں، مثالیں ہر ایک ان میں سے، مسلوخ بھی ہے، مسلوخ منہ بھی ہے، مسلوخ بھی ہے، مسلوخ، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النار، بہت زبردست مثالیں آپ کو دی تھی، لیکن دماغ آپ کا ککڑی کا ہے، ککڑ کے دماغ کو کون کیا کر سکتا ہے، سمجھے بھائی؟ وہ مسئلہ سورہ یاسین والا میں نے پہلے ایڈوانس 8ویں پارے کے اندر میں نے مسئلہ حل کر دیا تھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اب یہ مختلف قسم کے، مد الارض الگ ہے اور پہاڑوں کا الگ، پھلوں کا مسئلہ الگ ہے، اسی لیے لآیات ہے، سمجھ رہی میں ہے جمع، ان فی ذلک لآیات کائنۃ یا کائنات لقوم یتفکرون، فکر والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور فی ذالک یہ ثابتات کائنات حاصلات کے ساتھ، وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر ٹکڑے متجاورات قریب قریب ایک دوسرے سے ملے، وجنات من اعناب، وجنات کائنات من اعناب، اور انگور کے باغات بھی، وزرع اور کھیتی، ونخیل کھجور کے درخت، کھجور کے کس قسم کے؟ کھجور کے اللہ کا سنوان دو تنے والے، وغیر سنوان بغیر دو تنے کے، آپ نے دیکھا یہ کھجور ہے مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی، سمجھے؟ یہ دو تنے، ایک کھجور اس طرف نکلا ہوا ہے، یہ کدھر نکلا ہوا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ذائقہ ہر ایک کا، دونوں یہاں سے جڑ دونوں کا، یہ کس نے دیکھا؟ یہ لوگ دیکھنے والے ہو، اب خدا کے لحاظ نہیں، نسوار کا ڈبہ کس نے دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، دیکھو یہ دیکھو، نسوار والے زیادہ ہو گئے اور کھجور دیکھنے والے کم ہو گئے، اس قوم کو کیا کرو گے؟ بولو، نسوار والے زیادہ ہو گئے اور کھجوروں کو اللہ آپ کا بڑا، تو یہ ہمارے بلوچوں کا کام ہے، بلوچ لوگ یہ کھجوروں کا کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، پنجگور میں جاؤ، تربت میں جاؤ، وفی الارض قطع متجاورات، سمجھے؟ وفی الارض یہ اللہ کو خبر مقدم بنے گا، اور قطع متجاورات وجنات کائنات من اعناب وزرع ونخیل، سنوان صفت بنے گا نخیل کے لیے، فرماتے دو تنے والے دوہرے والے، فرماتے وغیر سنوان بغیر دو تنے کے، اے جنے دا پترے مبتدا ہوں گے سارے بات ہوا، یسقا بماء واحد، یسقا کا معنی یسقا کل واحد منا، ان میں سے ہر ایک کو ایک پانی پلایا جاتا ہے، ونفضل بعضا، لیکن فوقیت دیتے بعض کو علی بعض، بعض پر فی الاکل لذت کے اندر،
ہائے ہے سبحان اللہ. اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو، کھجور کے ایک درخت کے دانوں کو دیکھو، ایک دانہ بڑا ہے ایک چھوٹا، اور اسی ایک خوشے کے دانوں کے ان کے لذت میں بھی فرق ہے. یہ وہ لوگ جو لذت کو جانتے ہوں کہ ذائقہ کیا ہوتا ہے. جب ذائقہ نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ یہ لگے. بس اوقات ایک کھجور کے ان کے خوشوں کے اللہ مختلف دانوں کے اندر ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے. میں کیا کریں اس کو، میرا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا آپ لوگوں کو. وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. اچھا یہ تو آپ کو توت میں اس طرح ہے نہیں، یہ تو توت خور کے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ عقل مندی کے نتیجہ اللہ آپ کو بلا کے پہلے ہے کہ خدا کے وعدوں پر یقین ہو، اور پھر غور فکر کرو، اور پھر یہ کہ غور فکر وہ کریں گے جن کے پاس عقل ہوگی وہی کریں گے. اس لیے یقین، تفکر، تعقل. بولو دیکھا نا کہ پہلے یقین اور پھر تفکر پھر تعقل. سمجھے. ان فی ذلک لآیات. اب ان دلائل کے بعد سمجھے، ان دلائل کے بعد وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب بھی کر رہے ہیں تو پھر فرماتے فَقَوْلُهُمْ، خوب سمجھ لینا، فَقَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کر رہے تو آپ کا تعجب مبنی بر حق ہے، اپنے محل میں ٹھیک ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَقَوْلُهُمْ، وَإِن تَعْجَبْ فَقَوْلُهُمْ، ان کا یہ عقیدہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ قول ان کا عجب، یہ زیادہ قابل تعجب ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خوب خیال کر لینا. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں گے تو فرماتے ہیں فَقَوْلُهُمْ، یہ ان تعجب تو شرط ہو گیا. فَقَوْلُهُمْ، ان کا یہ عقیدہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ قول عجب، یہ قابل تعجب ہے کہ ان کو آخرت کا یقین ہے. اس پر تو اور زیادہ تعجب کرو. آپ تعجب کا عجیب بات ہے. حالانکہ کتا جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے. بولو کتا کیا کرتا ہے؟ جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے. کتا بھی اسی کے لیے بھونکتا ہے، لیکن یہ خدا کا کھاتے خدا کے لیے نہیں بھونکتے، خدا پر بھونکتے. یہ کھاتے خدا کے لیے نہیں بھونکتے، بلکہ کیا کرتے؟ خدا کی قدرتوں میں. اور کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گے. یعنی انبعث فی خلق جدید، انبعث فی خلق، ہم خلق جدید میں. باقی اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، اس کی ترکیب تو آپ کو آئے گی. یہ مقولہ بنیں گے قول کے لیے، قول مبتدا بنے گا، اور عجب اس کے لیے خبر فعجب، اور پھر یہ جزا بنیں گے ان تعجب کے لیے. خوب سمجھو. اولئک الذین کفروا، یہی لوگ الذین خبر اولئک کے لیے، الذین کفروا بربہم، جو خدا کے انکار کر رہے ہیں. واولئک کائنون فی الاغلال، اور ان کے واولئک الاغلال کائنۃ فی اعناقہم. اب فی اعناقہم کائنۃ، یہ خبر بنے گا الاغلال کے لیے، پھر یہ خبر بنے گے اولئک کے لیے. اولئک، یہی لوگ، الاغلال کائنۃ فی اعناقہم، توق پڑے ہوئے ان کے اندر، گردنوں کے اندر. واولئک اصحاب النار، یہی لوگ یہ کہ جہنم والے، ہم فیہا خالدون. اس کے بعد حماقت تو دیکھو کہ یہ عذاب کو چاہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ یہ کیا قحط سالی کو چاہتے ہیں اس سے خوشحالی سے پہلے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، ان آیت کو سننے کے باوجود يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ عذاب کو چاہتے ہیں قبل الحسنۃ، عافیت سے پہلے. یہ عذاب کو چاہتے ہیں قبل الحسنۃ، عافیت سے پہلے. یہ بدحالی کو چاہتے ہیں قبل الحسنۃ، خوشحالی سے پہلے. آپ کی مرضی ہو، کچھ بھی کرو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ علماء کرام. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، حالانکہ کیوں تم بدحالی کو چاہتے ہو؟ بس اللہ تباہ کرے، ہمیں اللہ تباہ کرے. حالانکہ وقت خلط من قبلہم، ان سے پہلے المسولات، گرفت، سزاؤں کا سلسلہ گزر چکا ہے سابقہ قوموں پر. وقد خلط، اور گزر چکے ہیں، من قبل، ان سے پہلے، المسولات، سزائیں. اس قسم یعنی العقوبات، المسولات کا معنی العقوبات لامثالہم، اس قسم کے بدماشوں کو پکڑنے کی مثالیں گزر. وَإِنَّ رَبَّكَ، تو خدا وقتی طور پر کیوں سزا نہیں دیتا؟ فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت والی ذات ہے لوگوں کے لیے. للناس مغفرت کے ساتھ متعلق ہو. علی ظلم، باوجود ان کے ظلم کے، ما ظلمہم کے معنی میں علی ظلمہم، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے. علی ظلمہم، اللہ سے حال بنا دو اور ایسے ہی مغفرت کے ساتھ متعلق کرو، کوئی مسئلہ نہیں. علی ظلم. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ يُخَالِفُ، مخالفین کو سخت پکڑتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ يُخَالِفُ. یہ ہو گیا مولانا
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ ان کی بدماشی دیکھ لو، اللہ کو جلد بازی دیکھ لو، فرمائشی معجزہ. اور میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، فرمائشی معجزوں کا جو سلسلہ فرمائشی معجزہ چاہتا ہے تو اس پر پھر مانتا نہیں ہے تو عذاب آ جاتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں لولا تہذیب کے لیے، لولا انزل علیہ آیۃ کائنۃ من ربی، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ اس پر کیوں نہیں اترتا. ارے معجزے تو اترتے ہیں، لیکن حضرت تو صاحب المعجزات ہے، تواتر کے درجے میں آپ کے معجزات ہیں، لیکن آیتن خاص قسم کا معجزہ، یہ تنوین تنویع کے لیے، بولو شرن ہر زارابن، سمجھ رہی میں، تنوین تنویع کے لیے خاص قسم کا معجزہ جو اللہ کی طرف سے، یعنی ہمارے فرمائشی. آپ یہ کہہ دیں انما انت منذر، اے میرے پیارے آپ کا کام ڈرانے والا ہے، آپ تو ڈرانے والے، معجزات والے، معجزات کو اتارنا آپ کا کام نہیں ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی اتار دیے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ہادی آئے. تو آپ بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے ہادی بن کر کے آئے، باقی معجزات اتارنا آپ کا کام نہیں ہے. خوب ٹائٹ رہیے گا مولانا، سمجھ رہی میں کہ نہیں. قوموں کے لیے ہادی آئے ہیں، اگر کچھ افراد کے لیے نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ڈرائیں ایسی قوم کو کہ ما انذر آباؤہم، کہ ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تو ان کے لیے تو ہادی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ چند افراد ہیں، قوموں کے لیے، بڑی قوموں کے لیے ہادی آئے ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، خوب خیال کر لینا مولانا، آباء و اجداد وہ چند افراد ہیں، گویا کہ ایک صنف ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد اللہ یعلم ما تحمل کل انثی. اب دلائل عقلی توحید کی بیان کر رہا مولانا، خیال کر لینا. اللہ یعلم ما، خدا جانتا ہے اس بچے کو کہ تحملہ کل انثی، اپنے رحم کے اندر ہر انثی یہ کہ مادہ اٹھاتی ہے. وما، اور اس بچے کو بھی جانتا ہے تغیظہ الارحام، موصول کی طرف چونکہ عائد ہوتا ہے. ما تحملہ کل انثی، ہر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا انثی جس کو اٹھاتی ہے اپنے رحم کے اندر. وما تغیظہ الارحام، اور جس کو جو کچھ اللہ آپ کا بھلا کر رحم جس کو گھٹا دیتا ہے، ارحام جس کو گھٹا دیتے ہیں. وما تزداد، جس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ما تغیظہ الارحام وما تزداد الارحام، اس کا ترجمہ وہی ہوگا، رحم کمی بیشی جس میں کرے، سمجھے. تغیظ و بیشی کمی، اور اللہ کا تزداد و بیشی، کمی بیشی رحم میں. کوئی لنگڑا لوڑا، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کوئی کس طرح بڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. اللہ یعلم ما تحملہ کل انثی وما تغیظہ الارحام وما تزداد، یہ سب اللہ، یہ موصول صلے مل کر کے مفعول بھی بنیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے، یعلم کے لیے، یعلم خبر ہے. وکل شیء کائن عنده بمقدار، ہر چیز اللہ کا بھلا کریے. اور کل شیء، کل کے لیے صفت بھی بنا دو. وکل شیء کائن عنده بمقدار، بمقدار خبر ہے مولانا، سمجھ رہی میں کہ نہیں. ہر چیز ایک اندازے کے مطابق اللہ نے اللہ کو بھلا کریے کہ اس کو اتارا ہے، اور اللہ کی طرف سے طے شدہ. وہ عالم الغیب والشہادت، وہ عالم الغیب ہے، عالم الشہادت. الکبیر، دوسری خبر ہے ہوا کے لیے، وہ عالم الغیب والشہادت. الکبیر، بلند ذات ہے، بڑی ذات ہے. المتعالی، اعلیٰ قسم کے، بلند کیا ہے، بڑی ذات ہے، اور یہ ہے کہ بلندیوں کا مالک ہے، بہت بلندیوں کا مالک. المتعالی، تعالی یہ تعالی سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اسم فاعل کا صیغہ. اب آ گیا من اسر القول، مل گیا آپ کو، سبب منکم کو چھوڑ دو، سمجھے. من اسر القول، جو اپنی بات کو چھپا کر کے کرتا ہے. ومن جہر بالقول، جو کسی بات کو، اللہ معطوف ہے اس پر. ومن جہر بالقول، جو زور سے بات کرتا ہے. ومن هو مستخف باللیل، باللیل مستخفی کے ساتھ، اور وہ جو راتوں میں چھپے رہتے ہیں، راتوں کی تاریکیوں میں چھپے رہتے ہیں. وسارب، من پر عطف ہے، من مرفوع ہے تو یہ من اسر القول، بات کو جو چھپاتا ہے. ومن جہر بالقول، جو بات کو یہ کہ ظاہر کر دیتا ہے. ومن هو مستخف باللیل، جو رات کے اندر چھپے رہتے ہیں. وسارب بالنہار، دن میں جو ظاہر ہونے والا، من پر عطف ہے، سارب، سمجھے. یہ سارے من یہ سارے بن گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مبتدا مستوون منکم عند اللہ. یہ سب کے سب برابر ہے، خدا سب. میرے لیے اور آپ کے لیے فرق ہے. دیوار کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے اس کو میں نہیں جانتا، سامنے ہے اس کو جانتا. جو آہستہ سے کہتا ہے، گالیاں دیتا میں اس کو جانتا نہیں، اور جو زور سے مجھے گالی دیتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. میرے لیے آہستہ بولنے والا، جہر بولنے والا
چھپنے والا ظاہر ہونے والا، ہمارے لیے فرق ہے، لیکن خدا کے لیے کوئی فرق نہیں، اللہ کے سامنے سب اسی طرح۔ ارے ہوں سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ او ملنگو، یہ پورا اتنا 6 گز کا مبتدا ہو گیا، بولو یہ کیا ہو گیا؟ 6 گز کا مبتدا ہو گیا۔ من اسر القول ومن جہر بالقول ومن هو مستخف باللیل، رات میں جو چھپے رہتے ہیں، وسارب بالنہار، اور ظاہر ہونے والا دن کو، یہ سارے کے سارے سواء منکم عند اللہ، فرماتے یہ برابر ہے ظہور میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ظہور میں، اور اسی طریقے پر یہ کہ کیا ہے ظاہر، یہ کہ برابری حساب و کتاب میں، سب میں اللہ کے ہم برابر، سواء منکم خبر مقدم بن گیا، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ کچھ بلا بڑا مولانا، لہو معقبات من بین یدیہ، اور ہر ایک کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، ہر شخص کے لیے، لہو اے لکل من الجاہر، لکل من المسر ومن الجاہر ومن المستخفی ومن السارب، ہر ایک کے لیے معقبات، ہاں ملنگو، لہو معقبات، ہر ایک کے لیے خبر مقدم بنے گا، معقبات فرماتے آگے پیچھے فرشتے ہیں، ہر شخص کے آگے پیچھے، معقبات اس کے پیچھے اور آگے، سمجھے، معقبہ آگے پیچھے فرشتے، معقبات من بین یدیہ من خلفی، آگے سے اور پیچھے سے فرشتے ہیں، یحفظونہ جو اس کی حفاظت کرتے، یہ معقبات کے لیے صفت ہے، لہو معقبات من بین یدیہ من خلفی یحفظونہ جو اس کی حفاظت کرتے، من امر اللہ، من امر اللہ کا معنی بامر اللہ، خیال کر لینا، من امر اللہ کا معنی بامر اللہ، خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خدا کے لیے بتاؤ، گاڑی چلائے ہوئے، اوے شمبو دلتا ہو کرا، گاڑی اسکوٹر چلائے، جا کر کے آگے ایک کھڈا آ گیا، اچانک اس کھڈے کا آپ کو پتہ نہیں تھا، اور آپ پہلے سے لیکن ایسے بریک لگایا اور خدا نے ایسے کی، آپ کہتے ہو سبحان اللہ، میں اس راستے سے نہیں آیا، اس کھڈے میں سیدھا اسکوٹر اگر چلا جاتا تو پھر میرے تو ٹکڑے ہو جاتے، کباڑے کباڑے، یا پل وہاں سے ٹوٹا اور آپ نے ٹرن کر دیا، بریک لگایا۔ یہ وہی فرشتہ جو آپ کے دل میں ڈالتا ہے، آپ کو بچاتا ہے۔ یہ وہ معقبات ہے، تمہارے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، تم کیسے کی وہاں پر گئے، کس اس راستے سے آپ گئے بھی نہیں ہے، اس تیز رفتاری کے ساتھ آپ جا رہے تھے، کیسے آپ چوک گئے؟ تو یہ چوکا دینے والا آپ کو یہ فرشتہ ہے، من امر اللہ کا معنی بامر اللہ، لہو معقبات اے لکل واحد من المسر ومن الجاہر ومن المستخفی، اور وہ اللہ کا بھلا کرے، ومن المستخفی ومن السارب، ان میں سے ہر ایک کے لیے معقبات، ان کے لیے آگے پیچھے اللہ کا فرشتے، معقبات من بین یدیہ من خلفہ، معقبات مبتدا بنے گا، یحفظون معقبات کے لیے صفت ہے بامر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما ثبت بقوم، اللہ جس قوم کے پر جو نعمت ہے خدا اس کو بدلتا نہیں، حتی یغیر ما ثبت بانفسہم، یہاں تک کہ جو کچھ ان کے پاس اس نعمت کو وہ خود بدلتے، لہذا طاعت سے جب تک معصیت میں نہیں جائیں گے تو اس وقت تک طاعت کو چھوڑ کر کے معصیت کی طرف چلے جاتے، تو پھر اللہ خوشحالی کو چھوڑ کر کے اللہ بدحالی میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو، قصور تو اپنا ہوتا ہے، اور اس پر جو اشکال ہو گیا تھا، لم یکن مغیرا نعمتا علامہا، وہاں پر سورہ توبہ کے سورہ انفال کے اندر میں نے عرض کیا تھا ایک اشکال تھا، اسی حتی یغیر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم ما ثبت بقوم، مفعول بھی بنے گا، حتی یغیروا، یہ لا یغیروا کے ساتھ متعلق ہوگا، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیتے ہیں، ما ان حالات کو بھی انفسهم جو ان کے پاس ہے، حتی یغیروا ما بانفسهم، ارے ہو گیا مولانا، خیال کر لینا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کو نقصان دینا چاہے تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کو ٹالنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، مفعول بھی ہے، بقوم متعلق ہوگا اللہ کا بھلا کر، اور اس کو سوءًا سے حال بھی بنا سکتے، حال فَلَا مَرَدَّ كَائِنٌ لَهُ، اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں، وَمَا لَهُم مِّن وَالٍ، اور ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، کارساز نہیں ہے جو ان کے امور کو سنبھالے، والن یلی امورہم، اور ولی بھی اسی طرح، یلی امورہم جو ان کی امور کی نگرانی کر دے، اور من دونی یہ وال سے حال مقدم ہے، من وال کے اندر من زائد ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اللہ کو لہم خبر مقدم، کئی دفعہ یہ گزرا، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ خدا ہے جو آپ کو چمک کو دکھاتا ہے، خدا ہے جو آپ کو یہ کہ بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا حال کونکم خائفین وطامعین، ذرا حالانکہ آپ اللہ کا بھلا کرے ڈرتے بھی ہیں، یہ بجلیاں گر نہ جائے اور ہم لوگ مر نہ جائیں، یہ بجلیاں ہوتی، ابھی بارشیں ہوگی چند دن پہلے کی کتنی بجلیاں گری،
سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو خائفین حالکون، اللہ آپ کو بجلی دکھاتا ہے، خائفین حالکون خائفین، ڈرتے ہوئے، یہ کم سے یوری کم سے بنے، وطمعن طامعین، اور بارش کی تمہ بھی رکھتے ہوئے، درحال کہ بارش کی بارش ہو رہی ہے، آبادی ہوگی 61 سالی کے بعد، تو یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ کی حالت خوف کی بھی ہے اور آپ کی حالت طمع کی بھی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اللہ آپ کو بھلا کرے بادلوں کو بلند کرتا ہے، بادلوں کو بلند کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، سمجھے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اے مولانا یہ ہو گیا۔ حضرت اقدس قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ مفعول لہو، دوسری صورت اب تو میں نے حال بنا دیا، دوسری صورت یہ کہ خوفاً و طمعاً کو آپ حال بنا دیں، کیا ہے، مفعول لہو بنا دیں۔ اب ہوگا وہ خدائیں جو دکھا دیتا ہے آپ لوگوں کو بجلی، خوفاً ڈرنے کے لیے، خوفاً ڈرنے کے لیے اور طمع کے لیے، خوفاً ڈرنے کے لیے اور طمع لالچ اور امید کے لیے۔ اب خوف کے فاعل ہم ہیں اور طمع کے فاعل ہم ہیں، اور یوری فعل مذکور اس کا فاعل اللہ ہے، جبکہ مفعول لہو میں یہ ہوتا ہے کہ فعل مذکور اور مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہوتا ہے۔ یہ ہے نا گل، دیکھیں آپ کہتے ہیں کم تو اکرامن لزیدن، یہ مفعول لہو ہے، نویر تو پڑھی ہوگی نا، کم تو اکرامن لزیدن، میں کھڑا ہو گیا، کیوں؟ فعل مذکور کے لیے اکرامن لزیدن، تو اب قائم بھی آپ ہے جو کہ فعل کا فاعل آپ ہے، قائم بھی آپ ہے اور مکرم بھی آپ ہے نا، زید کے اکرام، زید تو مکرم ہے۔ علماء بنی اسرائیل اتنا تو سمجھو۔ قاضی صاحب نے بھی اس پر اعتراض کیا، قاضی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، سمجھے، قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کہا کہ اب مفعول لہو اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہوتا ہے، تو یہاں فعل مذکور یوری ہے، اس کا فاعل اللہ ہے، اور خوف کا فاعل اگر ان کو خوف اور طمع کو مفعول بنا، اس کے فاعل ہم ہے، تو معلوم یہ ہو گیا کہ فعل مذکور کے فاعل میں اور مفعول لہو کے فاعل میں اتحاد ضروری نہیں ہے، اس سے اس کو توڑا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ انہوں نے پیش کیا۔ میں نے درس دیا، ایک آدمی نے اللہ جزائے خیر دے، اور انہوں نے اللہ کا بھلا کریا کہ مجھے درس کے بعد ملا، کہا کہ حضرت اگر اس کو اخافتاً و اطماعاً کی تعویل میں کر دیں تو بات ایک بنے گی۔ واہ واہ، بہت اچھی بات کی، سمجھ رہی میں، اس لیے کہ اخاف یخیف و اخافتاً، آپ تو خائف ہے لیکن ڈرانے والا کون ہے؟ بجلی اللہ ہے، سمجھے، اخاف و یخیف، اور اتما یتما، آپ تو تامے ہے تو پھر تو آپ فاعل بنے، لیکن اگر اتما ہو تو اتما طمع دینے والا، امیدیں دلانے والا اور ڈرانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ نحوی قاعدہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا، سمجھ رہی میں ہے کہ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور ثقال ثقیل کی جمع ہے، اور صحاب صحبت ان کی جمع ہے، یہ خود مفرد کے وزن پر ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو جمع مفرد کے وزن پر ہوتے ہیں، مفرد کی وزن، تو ان کی طرف جمع غیر ذوی الکل مؤنث کی ضمیر بھی لوٹا دیتے ہیں اور مذکر کی بھی لوٹا دیتے ہیں، حاملوں کو مذکر اور مؤنث دونوں کی ضمیر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا لا تستنجو بالروث ولا بالعظام، عظام ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اب فَإِنَّهُ عظام تو عظم کی جمع ہے، جمع غیر ذوی الکل کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹا دیتے ہیں، تو فَإِنَّهُ یہ مفرد مذکر کیوں لوٹا ہے؟ تو فرمایا کہ عظام کتاب کی وزن پر، مفرد کی وزن پر، اس لیے مذکر ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں، سمجھ رہی میں؟ اور اسی صحاب کو بھی قرآن نے خود وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهَا ہونی چاہیے، لیکن سُقْنَاهَا نہیں ہے، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، یہ اسی قاعدے کی بنیاد پر خیال کر لینا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور رعد اللہ کو بلا کریے کہ گرج، رعد فرشتہ ہے، وہ بھی حمدی اللہ کی تسبیح ہے کہ پڑھ لیتا ہے، بس یہ ہو گیا، یہاں تک اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور دوسرا یہ کہ بجلی یہ خود کہتے ہیں اللہ کی تسبیح ہے، ہاں ملنگو، یہ خود بخود اللہ آپ کو بھلا، اللہ تو فرشتے اگر رعد کہہ دے تب بھی، اور یہ بھی کہہ دو کہ بجلی گرج جو ہے نا وہ خود اللہ کی تسبیح۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اللہ کا بھلا کرے، یہ رات پر ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ عطف ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اے لِأَجَلِ خِيفَتِهِ، اس کی ہیبت کی وجہ سے فرشتے بھی اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، بجلیاں بھیج دیتا ہے، وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس کو بھی چاہتا ہے، کبھی خضدار کے کسی مقام پہ گراتا ہے اور کبھی بنو والوں پر گراتا ہے اور کبھی کندھار والوں پر۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حال یہ کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں لڑتے رہتے، اختلاف کرتے، حالانکہ وہ شدید المحال
المحال، محال کا معنی طاقت، وہ شدید المحال ہے، شدید طاقت والی اس کی ذات ہے۔ جب یہ خدا اتنی طاقتور ہے تو ارے اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ لہو دعوت الحق، یہی صورت کا موضوع ہے، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ لہو دعوت، اسی اللہ کو فرماتے ہیں کہ دعوت الحق، سچا پکارنا اسی کو روا ہے، لہو اسی ہی کے لیے روا ہے۔ لہو خبر مقدم، والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے علاوہ جو لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ مبتدا ہو گیا۔ لا یستجیبون لہم بشیء، فرماتے ہیں ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا مگر الا استجابۃ کائنۃ، خوب سمجھنا ہے، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کے لیے قبول نہیں کرتے ان کی دعاؤں کو، الا استجابۃ کائنۃ، مگر اس طرح کباسط کفہ الی الماء، جیسے اپنے ہتھیلیوں کو پھیلانے والا پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ کو آ جائے، وما هو ببالغ، اور وہ پانی اس کے منہ کو حالیہ کہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس طریقہ پر نہ کرو، ارے پانی کنویں کے اندر ہے یا کسی کھڈے کے اندر، اے پانی آ جا، اے پانی پیاس لگی آ جا، اے پانی آ جا، پانی نہیں آئے گا، تیرے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ تو قبر میں جو پڑا ہے وہ تیرا کیا کرے گا؟ وہ قبر والا بھی بے اختیار ہے، اگر اس کو اختیار ہوتا تو اس قبر میں نہ سوتا۔ لیکن نتالی باطل فالمقدم مثلہ، جیسے پانی بے جان آپ کے پاس نہیں آئے گا تو یہ قبر والا بھی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ کیا؟ اس لیے ہندو کہتے ہیں شرم کرو، ہم ہندو ہیں اور تم لوگ مسلمان، ہمارا بت ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم اس کو پوجتے ہیں، ہمارا بت ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم اس کو پوجتے ہیں، اور تم جن کو پوجتے ہیں وہ زمین میں پڑا ہے، وہ زمین میں پڑا ہے، اور ہمارا تو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ والکھڑا خیر من الپڑا، بولو والکھڑا کیا ہے؟ خیر من الپڑا، تمہارا والا تو پڑا ہوا ہے، ہمارا تو کھڑا ہے نا۔ الکھڑا خیر من الپڑا، تو ہم تو آپ سے اچھے، اور ہم ہندو ہیں غیر مسلم اور تم کافر، تم مسلمان ہو اور ہم لوگ کافر ہیں، شرم تو کرو مسلمان ہو تم لوگ۔ سمجھ شریف میں کتنی پیاری بات کی اس نے کہ والکھڑا خیر من الپڑا۔ یہ میں نے عربی بنائے، چونکہ میں نے ہمارے والد صاحب باقاعدہ عرب ملک سے پڑھ کر آئے تھے۔ ارے ان سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ لا یستجیبون خبر بنے گا، لا یستجیبون لہم بشیء الا استجابۃ کائنۃ کباسط کفہ الی الماء، جیسے پانی کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والا، لیبلغ فاہ، باسط کے ساتھ متعلق ہوگا، فاہ فمہ، وما هو ببالغ، اور وہ پانی نہیں پہنچے گا، وما دعاء الکافرین الا کانوا فی ضلال، کافروں کو پکارنا سوائے رائگان ہونے کے، ضائع ہونے کے کسی کام کا نہیں ہے، سمجھے؟ اب یہ ہے تو اسی اللہ کو سجدہ کرو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، للہ یسجدو کے ساتھ ہوتا ہے، طوعا و کرہن کا منع، تائین و کارہن، تائین خوشی درحال کی خوشی کی حالت میں اور یہ کہ نہ خوشی کی حالت میں، سب اللہ کو۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض وظلالہم، من پر عطف ہے، من مرفوع محل، وظلالہم، اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدے کرتے، بالغدو والآصال، سجدے کرتے صبح شام، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ قل من رب السماوات، قل من رب السماوات والارض، بتا دے کون ہے آسمان اور زمینوں کو، یہ کہ آسمان اور زمینوں کا رب، اور ان کو یہ کہ اللہ آپ کا ان کے اندر پالنے والے مخلوقات کو رب السماوات والارض خبر بنیں گے۔ قل اللہ رب السماوات، قل اللہ رب السماوات والارض، قل افاتخذتم، قل افاتخذتم، قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم، افاتخذتم من دونه، قل کیا ہے؟ افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم، فا آ گیا معطوف علیہ، آپ نکالیں گے، اب ہوگا قل اقررتم، قل اقررتم ذالک، اس کا اقرار کرتے ہو، فاتخذتم من دونه اولیاء، اور پھر بھی اللہ کے علاوہ کہ دوسروں کو یہ کیا معبود بناتے، سمجھے؟ اقررتم، آپ اقرار کرتے، فاتخذتم من دونه اولیاء، پھر بھی دلی دوست دوسروں ایسے اولیاء بناتے، اولیاء موصوف ہے، اتخاذ کے لیے مفعول ہے، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا کوئی کسی قسم کا وہ مالک نہیں ہے، بس یہ ہو گیا۔ قل هل يستوي الاعمى، بتا دو نابینا والبصیر، اور بینا، لہذا نابینا مشرک ہے، والبصیر موحد ہے دیکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، توحیدی اور مشرک کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ اب هل تستوي الظلمات والنور، کیا بتا دو کہ تاریکیاں والنور، اور روشنی، ظلمات جو ہے بدعتیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہر قسم کی بدعتیوں کا بدعت الگ ہے، اللہ پاکستانیوں کی بدعت کی پہچان سنت یہ ہے کہ ہر جگہ ایک ہوگا، اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ ہر جگہ اس کا رنگ الگ ہوگا۔ بولو، سنت کی شکل ہر جگہ ایک ہوگی اور بدعت ہر جگہ الگ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بہترین سنت اور بدعت کی پہچان ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شرک اور انواع البدعات، والنور، نور توحید ایک ہے، سنت ایک ہے۔ ام جعلوا للہ، بلکہ انہوں نے بنا دیے شرکاء، اللہ کے لیے شرکاء انہوں نے، اب للہ کو مفعول ثانی بنا دو، شرکاء کو مفعول ہے، اور آپ کی مرضی یا ویسے متعلق۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا بلکہ انہوں نے بنایا ہے، فرماتے کہ پارٹنر، اور شرکاء کی صفت بنے گا کہ خلقو،
کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو، خلقن کائنن کا خلق اللہ ہے، خلقن کائنن کا خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کی طرح انہوں نے کیا، فتشابہ الخلق علیہم، لہذا ان پر یہ کہ مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئے ہوں، کیا ہے کوئی، ام جعلوا للہ شرکاء، کیا خدا کے لیے انہوں نے شریک بنا دیے، ایسے شریک کی خلقو، انہوں نے کچھ بنایا، خلقن کائنن کا خلق اللہ، اللہ کی خلق کی طرح، فتشابہ الخلق مخلوق، پھر یہ کہ مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئے لوگوں کے سامنے، کوئی ہے نہیں ہے، جواب خود دیتا اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، وہ واحد القہار، انزل من السماء، یہ بھی توحید کی، انزل من السماء ماء، آسمانوں سے اور بادلوں سے اتار دیتا پانی، فسالت اودیۃ، ندیاں بہ رہی ہیں، نالے بہتے، ندیاں بہتی بقدرہا، اپنے بساط کے مطابق، مقدار کے مطابق، فسالت اودیۃ کائنۃ بقدرہا، کائنات، اب کوئی ندی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی چوڑائی ہے، کوئی اللہ کو بلا کرے کسی کی چوڑائی کم ہے، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور پھر وہ سیلاب اٹھا لیتا ہے زبد الرابین، ابلنے والے جھاگ کو، اوپر آنے والے جھاگ کو، سمجھے، خس و خاشاک کو، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اب ایک یہ کہ یہاں کے جھاگ ہو گئے، سیلاب کے اوپر قسم قسم کے جھاگ، کیسے کیسے گندے گندے اوپر آتا ہے، دیکھا نہیں دیکھا، سمجھے مجھے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ٹٹی ہے، جب یہاں سے آئے گا، سمجھے مجھے، اس کو اٹھائیں گے سیلاب اس کے اوپر۔ ایک یہ ہے کہ جھاگ خس و خاشاک کس کے اوپر ہوتے ہیں۔ دوسرا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ، مما وہ چیزیں کہ يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، بھڑکا دیتے ہیں اور تپاتے ہیں اس کے اوپر آگ کے اندر، ابتغاء حلیۃ، زیور حاصل کرنے کی غرض سے، او متاع، یا کوئی اور سامان حاصل کرنے، اس قسم کی چیزوں کے اوپر بھی زبد مثلہ، اس قسم کا جھاگ وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ ارے جو سونا ہوتا ہے نا، یہ سونا اور چاندی، اس کو کٹھڑ میں ڈالتے، کٹھڑ اس میں ڈال کر کے، پھر جو پرانا سونا ہوتا ہے، پرانی چاندی ہوتی ہے، کٹھڑ میں ڈال کر کے پھر اس کو پھگلاتے تو اس میں جو گند ہے وہ خس و خاشاک اوپر آتا ہے۔ یہ کس نے دیکھا؟ سوناروں کو کس، یہ مخلوق ہے کہ ان کو میں بغیرتوں کو جو آپ کو پڑھا رہا ہوں، سوائے نسوار کے ڈبے کا آپ نے نہیں دیکھا، پرانا سونا ہے، پرانی چاندی ہے، اس کو کٹھڑ میں وہ اس کو ڈال کر کے آگ پر رکھتے ہیں اور پھر سونے کو پھگلاتے ہیں، چاندی کو پھگلاتے، پھگلا کر کے اس میں جو گند ہوتا ہے وہ خس و خاشاک کی طرح اوپر رہتا ہے، اور اس کو اس طریقہ پر وہ اپنے الگ چمچ جیسی چیز ہوتی ہے اسے اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہے، اور نیچے جو خالص سونے کا پانی اور چاندی کا بن، اس کو پھر یہ کہ غلاف میں ڈال کر کے، سانچے میں ڈال کر کے پھر اس سے زیور بناتے۔ یہ کس نے دیکھا؟ یہ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، یہ دیکھیں نا، یہ آپ 1000 1500 بندوں میں صرف 8-10 بندے انہوں نے دیکھا، تو آپ کو کس نے بھیجا پڑھنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو جھاگ آ گیا اوپر، جھاگ تو آ گیا، جھاگ اوپر آ گیا، لیکن اس کو اٹھا کر کے پھینکا، اور اصل مقصود نیچے والا ہے۔ پانی سیلاب پر بھی اوپر جھاگ آتا ہے، گند آتا ہے، لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے، ہمیں کام دینے والا پانی ہے۔ تو اسی طریقہ پر سمجھو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، توحید اور شرک جھاگ کی طرف بدعات اوپر آئیں گے، لیکن جھاگ چلا جائے گا، توحید اپنی جگہ پر رہے گا۔ یہ مثال ہے، کذالک یضرب اللہ الامثال للناس۔ حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الامثال کے نام سے قرآن کی مثالوں پر کتاب ہے، سمجھے، اور حضرت اقدس مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ، میں نے برادر مکرم مولانا فضل الرحمان سے بھی اس کا عرض کیا، مفتی ولی حسن کی کسی تقریر میں نے پڑھا جو مولانا عزیز الرحمان ہزاروی نے لکھا ہے، تو اس پہ انہوں نے حاشیے پر لکھا ہوا تھا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وما یعقلها، ان کو سمجھتا نہیں ہر بندہ، الا العالمون، مگر علماء سمجھتے۔ تو مفتی ولی حسن نے فرمایا کہ اس زمانے میں اس کو، ان امثال کو سمجھنے والا صرف ایک مولوی، اس کا نام مفتی محمود ہے، سمجھ رہے؟ مفتی ولی حسن خود بہت بڑے آدمی تھے، ہم نے دیکھا تھا بنور ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے، فرمایا کہ اس وقت امثال قرآن کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنے والا تو وہ مفتی محمود ہے۔ میں نے مفتی ولی حسن سے سنا نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی تقریر میں کسی نے لکھا تھا تو اس کو یہ ہے کہ میں نے پڑھ لیا۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ خیال کر لینا، ترکیب بہت مشکل ہے۔ انزل من السماء، اللہ تعالیٰ بادلوں سے، سما سے مراد بادل ہیں، سمجھے، کل ما علاک وانزلک فهو سماء، انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ بادلوں سے اتارتا ہے پانی، فسالت اودیۃ، ندیاں بہتی ہے، کائنۃ بقدرها، اپنے انداز کے مطابق، فاحتمل السیل، اور زید یہ کہ سیلاب وہ اٹھا لیتا ہے، سیلاب، زبدا رابیہ، موصوف صفت مفعول بھی بنائیں گے، فرماتے کہ خس و خاشاک کو اوپر وہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ایک یہ ہو گیا۔
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور وہ چیزیں کہ یوقدون علیہ کہ جس پر آگ جلاتے ہیں، فی النار آگ تپاتے ہیں اس کے اوپر آگ کے اندر ان کو داخل کر کے، ابتغاء حلیۃ یہ مفعول لہ بنے گا، یوقدون کے لیے ابتغاء حلیۃ زیور حاصل کرنے کی غرض سے، او متاع یا کوئی اور سامان کے لیے پھگلاتے ہیں، یہ سارا جار مجرور موصول سے مل کر کے خبر مقدم بنے گا، زبد مثلو یہ مبتدا مؤخر بنے گا، یہاں بھی جھاگ اس قسم کا ہوتا ہے، سمجھے؟ اور دونوں کی مثال میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے حق جوہر صافی ہے اور باطل جوہر تافی ہے، بولو حق جوہر صافی ہے اور باطل جوہر تافی ہے، اور تافی وہ مچھلی ہوتی ہے کہ جو اوپر ہوتی ہے سمندر کی، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، وہ کام کی چیز نہیں ہوتی، نیچے والی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ کام کی ہوتی ہے۔ ارے کچھ بنا پڑا، خود قرآن بتاتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طریقے پر اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کر دے، ضرباً کائنا کذا، فاما زبد جو جھاگ ہے فرماتے کہ وہ خشک ہو کر کے، فیذهب جفاء وہ خشک ہو کر کے، اما کی ترکیب آپ کے سامنے آ گیا، واما ما ينفع الناس باقی وہ پانی کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، فیمکث فی الارض وہ زمین کے اندر اسٹاک ہوتا ہے، فاسکنہ فی الارض بولو خاشاک زمین کے اندر نہیں چاہتا، زمین کے اندر صاف پانی زمین اس کو اسٹاک کرتی ہے، سمجھے؟ وہ کیا ہے؟ فاسکنہ فی الارض انزلنا من السماء ماء فاسکناه فی الارض، پانی کو ہم زمین کے اندر اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، سمجھ؟ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم اسٹاک کر کے آپ کے لیے رکھتے ہیں۔ یضرب اللہ الامثال ضربا کائنا کذالک، اس طریقے پر یہ ہو گیا مولا۔ ارے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ٹیٹ رہے گا بدغ کیسے مشکل ہے، بغیر ترکیب یہ تھوڑے حل ہو جائیں گے۔ للذین استجابوا لربہم جو اللہ کو اللہ کو بلا کہ للذین استجابوا لربہم، یہ للذین لربہم استجابوا کے ساتھ متعلق ہے، اور موصول سے جار مجھے خبر مقدم، الحسنى مبتدا مؤخر، جو اللہ کی جو لوگ اللہ کو بلا کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر یہ کہ لبیک کہتے ہیں، الذین استجابوا لربہم جو اللہ کی پروردگار کی بات کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ خبر مقدم، الحسنى جنت ہے، والذین لم یستجیبوا له جو خدا کی بات نہیں مانتے موصول سے مبتدا ہو گیا، لو ثبت ان لهم ما ثبت فی الارض جميعا ومثله زمین کے سارے خزانے اور اس کے برابر ما ہو اس کے ساتھ مل کر کے یہ سارے کے سارے اگر اس کو مل جائے لافتدوا به تو اس کو فدیہ کے طور پر دے گا اپنے جان چھڑانے کے لیے، یہ ہو گیا اللہ کا بلا کر کہ کیا ہے جزا اس کے لیے، وہ پہلے والا ان لهم وہ بتاویل مفرد ثبت کے لیے فاعل ہو گیا، اور لو شرطیہ کے تحت وہ شرط لفتدوا به اس کے لیے اللہ کا بھلا کریے کیا یہ پورا کا پورا اللہ کا بھلا کرے، یہ خبر بنے گا الذین لم یستجیبوا له کے لیے، سمجھے؟ اور یہ پہلی خبر اولئک لهم اصول حساب خبر ثانی ہے، خیال کر لینا استابدا لو ثبت ان لهم ما ثبت فی الارض جميعا ومثله ما لفتدوا به کہ ان میں سے ہر ایک کو فدیہ بھی دے گا، اولئک لهم اصول حساب یہی لوگوں کے لیے برا حساب ہو جائے گا، ومأواهم جہنم وبئس المہاد اولئک مبتدا بنے گا، لهم خبر مقدم اصول حساب ہوتا، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا الذین لم یستجیبوا کے لیے دوسری خبر، ومأواهم جہنم وبئس المہاد مخصوص بالضم محذوف ہے، بئس المہاد جہنم۔ اس کے بعد ایستوی الامران بتا دو معطوف علیہ ایستوی الامران کیا دونوں باتیں برابر ہیں؟ من یعلم جو یقین کرتا ہو کہ ان الذی ما موصول ہے یہ ما کافہ نہیں ہے، انما ان الذی وہ قرآن کی انزل الیک من ربک جو آپ کی طرف نازل ہو گیا اللہ کی جانب سے، الحق کو جو کہ برحق ہے، یہ موصول صلہ مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم ہو گیا، اور الحق کو اس کے لیے خبر، یہ مفعول ہو گیا یعلم کے لیے، سمجھے؟ یہ صلہ ہو گیا من کے لیے، موصول صلہ مل کر کے مبتدا کائن کمن ہوا اعمی یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ کیا یہ دونوں ایک آدمی کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دوسرا اندھا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی عالم اور جاہل، بصیر اور اعمیٰ برابر نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پر چلنے والے اور قرآن میں بصیرت رکھنے والے وہ اللہ کا بصیر ہے اور دوسرا اللہ اعمیٰ، لا یستویان یہ دونوں کے دونوں، ایستوی الامران دونوں باتیں کیا برابر ہیں؟ فمن یعلم وہ شخص، اب من مرفوع محل مبتدا بنے گا، یعلم ان الذی انزل الیک من ربک الحق، ان اپنے اسم خبر سے مل کر مفعول ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ صلہ موصول صلہ من کو مبتدا بنائے، کائن کمن ہوا اعمیٰ اس پورے جملے کو پھر یہ کہ خبر بنائیں گے، سمجھے؟ کائن کمن ہوا اعمیٰ یہ اعمیٰ کی طرح ہوگا، انما یتذکر اولو الالباب نصیحت تو عقل مند لوگ حاصل کرتے، بے عقل کو کیا پتہ چلے گا؟ چلیے گا مولانا آگے اصل اب اولو الالباب کے لیے صفت مرفوع الذین یوفون بعہد اللہ عقل مند کون ہے جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ولا ینقضون المیثاق اور
اللہ کو پکے وعدوں کو، اللہ کے وعدوں کو توڑتے نہیں ہے۔ والذین یصلون، یہ بھی اسی پر عطف ہے، الذین یصلون ما امر اللہ بھی، جو ملاتے ہیں ما ان رشتوں کو کہ امر اللہ بھی، اللہ نے ان کا حکم دیا، بھی کو ہٹا دو، ما امر اللہ ان یوصل، جس کے ملانے کا حکم دیا، یہ الف لام میں گزرا تھا، یہ ترکیب اللہ کا بھلا کرے، یہ بدل بنے گا بھی سے۔ ویخشون ربهم، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، برے حساب سے یہ کہ ڈرتے ہیں۔ یہ سب کے سب اولو الالباب کی صفت ہے۔ والذین صبروا ابتغاء، جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربهم، اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے کے لیے، مفعول له ہو گیا۔ واقاموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ کے معنی میں نماز کو قائم رکھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم، اور خرچ کرتے ہیں، ينفقون مما رزقناهم، انفاق السر وعلانیۃ، مفعول مطلق بنے گا، یا مسرین و معلنین حال بنے گا۔ ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور نیکی کے ذریعے سے برائیوں کو ٹالتے ہیں۔ مولانا ظاہر ہے کہ اگر پیشاب لگائے تو پیشاب کو پیشاب سے نہیں دھوئیں گے، پیشاب کو صاف پانی سے۔ جو برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے تو کیا بنے گا، برائی کا بدلہ نیکی سے دے دو، وہ خود بخود رام ہو جائے گا۔ سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، مفعول مطلق بنا دو، انفاق السر یا معلنین مسرین وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ، اور فرماتے کہ نیکی کے ذریعے سے کہ برائیوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اولئک لهم عقبی الدار، اب یہ سارے معطوفات مل کر کے الذین صلہ اولو الالباب کی صفت۔ اب اولئک یہاں سے جملہ استئناف، اولئک لهم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان کے لیے، عقبی الدار سے جنت مراد ہے، لهم خبر مقدم، عقبی الدار مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنے گا اولئک کے لیے۔ جنات عدن، یہ بدل ہے عقبت دار سے، عدن کے باغات ہے کہ یدخلونا، یہ اس کے لیے صفت ہے جنات کے لیے، یدخلونا داخل، یدخلونا کا جو فاعل ہے اس پر من صلح کا، یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ومن صلح من آبائهم، اور ان کے آبا اور ان کی بیویاں اور ان کی یہ کہ اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، صلاح کا معنی نیکوکار صلاحیت والا، موصول صلہ، اس کا یدخلون کے فاعل پر عطف ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم، جملہ الگ ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے یہ کہ جنتیوں پر داخل ہو جائیں گے، ہر دروازے سے آ کر کے داخل ہو جائیں گے۔ سلام علیکم، یقولون سلام علیکم، کہیں گے تم پر سلام ہو، بما صبر، تمہارے صبر کی وجہ سے، علیکم جس ثابتوں کے ساتھ متعلق ہے، بما صبر تم اسی کے ساتھ، سلام ثابت علیکم بصبرکم، ثابتوں کے ساتھ متعلق ہوگا۔ فنعم عقبی الدار الجنت، بہترین اللہ کا بھلا کر آخرت کا کرے یعنی جنت۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے پکا کرنے کے بعد، یہ متعلق ہے۔ ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور توڑ دیتے ان رشتوں کو کہ اللہ نے حکم دیا جن کا، یعنی ان یوصل، یہ بدل بنے گا بھی سے۔ ویفسدون فی الارض، زمین میں فرماتے تخریب کرتے رشتوں کو توڑ کر کے، شرک کو پھیلا کر کے۔ اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، انہی کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے اللہ کا بہت برا گھر ہے۔ اللہ، اب سوال یہ کہ کافر اگر غلط ہے تو اتنا مالدار کیوں ہے، مزے سے رہ رہا ہے، اس کے بنگلے دیکھو، اس کی کار کوٹھی دیکھو، سمجھے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شیر جنگل میں بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے، جنگل سے بھوک، اور کتا بریانی کھائے تب بھی کتا ہے۔ آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں ہے، شیر اگر بھوک سے مرے تب بھی کیا ہے، شیر ہے، اور کتا آئس کریم کھائے تب بھی کتا ہے۔ آئس کریم کھانے سے کوئی کتا شیر نہیں بنے گا، بھوک کے مرنے سے کوئی شیر کتا نہیں بنے گا، سمجھتا؟ کافر اگر اللہ خدا کا نافرمان اگر مالدار بھی ہے، مال ذلیل چیز ہے، ذلیل کو مل جاتی ہے، ذلیل کو، تو تب بھی وہی اللہ کا کتا ہے۔ اور یہ کہ مومن اگر بھوک سے مرے تب بھی وہ شیر ہے۔ سمجھ بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں منڈیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، خدا چاہے کافر ہو یا جس کے لیے رزق کے دروازے پھیلا دے۔ اب ترکیب تو آئے گی، یبسط پر عطف ہے، یقدر، اور تنگ کر دے جس کے لیے، یقدر کو معنی وفرحوا بالحیات الدنیا، جملہ استئنافی، یہ دنیا کی زندگی پر یہ لوگ خوش ہیں۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، فرماتے الا متاع، مگر ایک معمولی اللہ کا فائدے کی چیز، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، سمجھے؟ فی الآخرت، یہ متاع ان کے ساتھ متعلق ہوگا، اور الحیات سے اس کو حال بھی بنائے، وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، حال اس سے حیات سے بہتر یہ کہ متاع کے لیے اس کے متعلق الا متاع فی الآخرت، فی مقام الآخرت۔ ویقول الذین کفروا لولا انزل، وہی پرانا گانا ہے کہ کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیت، لولا تہذیب کے لیے، آیت کائنۃ من ربی، آیت مطلوبۃ من ربہ، ہمارے مطلوب کو یہ قل ان اللہ یضل من یشاء، معجزہ جب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی لمن اناب، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنے طرف رہنمائی کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہدی من اناب الی اللہ، یا یہدی الیہ، اپنے طرف، من اناب، جو اللہ کی طرف یہ کہ رجوع کر دے۔ اب من اناب سے بدل ہے، کون ہے؟
جن کو اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ الذین آمنوا، جو خدا پر ایمان لائے، موصول صلہ مل کر کے آمنوا پر عطف ہے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور قرآن کی وجہ سے یہ کہ ان کے دل اللہ کا بھلا کرے مطمئن ہو جائے۔ مولانا ترمذی میں آپ نے پڑھا ہے سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، یہ سارے کے سارے اذکار ہے، لیکن قرآن سے بڑا ذکر کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ سمجھ رہی میں؟ اس لیے ناراض نہیں ہونا ساتھی، یہ مناجات مقبول ہے، یہ فلانا مقبول ہے، بالکل ہمارے اکابرین کے یا حزب اعظم میں یہ پڑھنا میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ دلی طور پر میں کہتا ہوں خدا توفیق دے دے، قرآن پڑھا کرو، بس قرآن پڑھا کرو۔ اس لیے ترمذی جلد ثانی کے اندر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، روایت حدیث ہے کہ ابن آدم، یہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، کوئی کہتا ہے کہ بیٹی دے دے، کوئی کہتا ہے رزق دے دے، کوئی کہتا ہے صحت دے دے، تندرستی دے دے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے اللہ کر فلاں چیز مجھے دے دے۔ فرماتا ہے نام لے لے کر کے لوگ روتے پکارتے ہیں، اور ایک آدمی جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتا ہے، وہ کسی چیز کا نام نہیں لیتا۔ فرماتا اوتی افضل ما اوفتی السائلین، جو نام لیتے ان کو اتنا نہیں دیتا جتنا اس کو دیتا ہوں۔ اس کی ضرورتوں کو میں خود جانتا ہوں، اس کی ضرورتوں کو میں خدا جانتا ہوں۔ اس لیے ساتھی جو ہے نا، قرآن میں صرفاً و نحواً و لغتاً و ادباً و فقہاً و اصول فقہ اور تلاوتاً، ہر اعتبار سے قرآن میں محنت کرو۔ مجھے شرم بھی آتی ہے، میں خود نالائق قسم کا آدمی ہوں، سمجھ رہی میں کہ نہیں، خود نالائق قسم کا آدمی ہوں، بس ہمارے غیبتوں میں وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سینوں کو بھر دے، سمجھے، اس سے بڑا نور کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جن کے دل فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے یہ کہ مطمئن ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں الا متنبہ ہو جاؤ غافل ہو، تطمئن القلوب بذکر اللہ، بذکر اللہ تطمئن کے ساتھ ہے، باقی اعمال سے نہیں، اللہ جمع مال سے، مال جمع کرنے سے مطمئن۔ الذین آمنوا تطمئن، الذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا ہو گیا، ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے مبتدا، طوبیٰ خوشحالی ہو لہم ان کے لیے، طوبیٰ مبتدا لہم اس کے لیے خبر، اور حسن مآب، طوبیٰ و حسن مآب اچھا ٹھکانہ، طوبیٰ اور خوشحالی، کائنان لہم یہ اس کے لیے خبر بنیں گے، اور پھر یہ خبر بنیں گے الذین آمنوا کے لیے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ ارسلناک فی امۃ، خیال کر لینا، ارسلناک فی امۃ، آپ کو قریش کے اندر بھیجا ہے، امت کے اندر، ایسی امت کی قد خلت من قبل امم، اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، قد خلت صفت بنے گا امت کے لیے، آپ کو بھیجا ہے ایسی امت میں، ان سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، اس لیے بھیجا آپ کو، ارسلناک لتتلو علیہم الذی، تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے سامنے، الذی اس قرآن کو، اوحینا الیک جو آپ کی طرف یہ ہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہم یکفرون بالرحمن، یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لتتلو اب متعلق ہوگا ارسلناک، ارسالا کائنا کذالک، کذالک مفعول مطلق ہے، ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبل امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، لوگ انکار کرتے رحمان کے، کرے انکار، لیکن آپ اعلان کرو، قل هو ربی، میرا رب اللہ ہے، ہوا کے لیے خبر، لا الہ موجود الا ہو، کئی دفعہ ترکیب گزر چکی ہے، دوسری خبر، علیہ توکلت، اسی ہی پر میرا بھروسہ ہے، والیہ مآبی والیہ متابی، اس کی طرف مجھے رجوع کرنا، متاب متوبن، متابن متوبن، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یقال واو کے قاعدے سے یہ کر کے واو کی حرکت نقل کر کے تا کو دے دیں، واو کو الف سے بدل دیے، مصدر میمی ہے، والیہ کم والیہ متابی رجوعی۔ اس کے بعد فرماتے چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ، فرمایا تم تو کتے کے پچھ ہو، اور کتے کا جو دم ہوتا ہے نا پچھ ہو، اسی طرح چھوڑ دو 40 دن کے بعد، پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسے سیدھا پھر اسی طرح ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لو ثبتا، فرض کر لو مولانا، لو ثبتا، فرض کر لو، ان قرآنا، ایسا قرآن کہ سیرت بہ الجبال، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن یا یہ قرآن، ایسی قرآن کہ سیرت بہ الجبال، جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جائے، اور قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جائے اس کے ذریعے سے، سمجھے بھائی جان، او کلم بہ الموتى، یا اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مردوں کو بلوایا جائے، مردے بولے، اگر ایسے اس قرآن کے اندر یہ اثر ہم ظاہر کر بھی لیں تو تب بھی لما آمنوا باللہ، یہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، جزا محذوف ہے، ما قبل یکفرون بالرحمن، خود بخود یہ چیزیں اس پر دار، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لو ثبت ان قرآن سیرت بہ الجبال، اب یہ ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے اللہ کا بھلا کرے، یہ کیا بنیں گے؟ فاعل بن جائیں گے ثبت کے لیے، لو ثبت ان قرآن سیرت بہ الجبال، قرآن اللہ کا بھلا کریے کہ اسم بنے گا، اور سیرت بہ الجبال قطعت، یہ معطوفات مل کر کے خبر بن جائیں گے، میں نے موصول سے وجہ غلط کر دیا، سمجھے، خبر آگے نظر بھی نہیں آ رہی تو پھر میں حیران ہو گیا، لو ثبت ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اب یہ
ان اپنے اسم خبر سے مل کر ثبت کے لیے ہو گیا، اور یہ کہ ثبت اللہ کو لو کے تحت داخل ہے شرط، لما امر جزا محذوف ہے۔ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، انسان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھے؟ اس لیے فرمایا الامر کائن للہ جمیعا، الامر کائن للہ جمیعا، یہ جمیعا اس کائنوں کے ضمیر سے حال ہے، سمجھ رہی ہے کہ الامر کائن، اور الامر سے بنا دو تب بھی بات ہوئی ہے، الامر کائن للہ جمیعا، سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ اب ٹھہر رہیے گا، کیا یہ لوگ غافل ہے؟ فلم فا آ گیا، حمزہ آ گیا، معطوف نہ چاہیے، ایغفلون، کیا یہ لوگ غافل ہیں؟ فلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں ہے یا ان کو اطمینان نہیں ہے؟ لم یئس کا ترجمہ کر دیا لم یعلم، یا لم یطمئن، لم یئس، لم یعلم، لم یطمئن، ایغفلون، کیا غافل ہے؟ فلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں ہے؟ انہ ضمیر شان ہے، لو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت ان کی ہدایت کو تو لہدی الناس جمیعا، سب کو ہدایت دے دے، لیکن وہ ایمان قہری ہوگا، ایمان جبری ہوگا، قہری ہوگا، اور اللہ اس کو پسند کرتا بھی نہیں۔ یہ بتاویل مصدر لو اپنے شرط و جزا مل کر کے خبر ہو گیا ان کے لیے، اور ان کا اسم محذوف خبر، اور یہ اللہ کا مفعول بنیں گے لم یعلم کے لیے، لم یئس لم یعلم کے معنی، ایغفلون، یا غافل، فلم یئس الذین آمنوا انہ لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، چاہے تو اللہ کرے، لیکن کیا ہے؟ لا یزال الذین کفروا، لا یزال الذین کفروا، کافر ہمیشہ رہیں گے، الذین کفروا لا یزال کا اسم ہو گیا، تصیبہم قاریۃ، ان پر مصیبت آئے گی، ان کا کھڑکانے والی مصیبت آ جائے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے صحن کے اندر، یا ان کے گھروں میں یہ مصیبت آ جائے گی، حتیٰ یاتی وعد اللہ، جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آ جائے یا فتح نہ آ جائے۔ کافر تو اس طرح کریں گے، سمجھے؟ بما صنعوا، بما اشرکوا، کے شرک کی وجہ سے، خوب خیال کر لینا، الذین کفروا لا یزالوا کا اسم ہے، تصیبہم بما اشرکوا، بما اشرکوا تصیبہم قاریۃ، یہ اس کا فاعل ہو گیا، او تحل قریبا من دارہم، تصیبوں پر عطف ہے، او تحل المصیبت، او تحل القاریۃ، یا وہ قاریہ اتر جائے، قریبا من دارہم، کے گھروں کے قریب، حتیٰ یاتی، یہ ایمان نہیں لائیں گے، سمجھے؟ لا یزال الذین کفروا او تحل قریب من حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ نصرت اور فتح آ جائے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ کیا ہے؟ نصرت فتح آ جائے شاید، اور اس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ یہ ایمان قابل قبول بھی نہیں۔ او تحل قریبا من دارہم حتیٰ یاتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، لہذا جو باغی خدا کا ہوگا، باغی کافر کردار تک اللہ اس کو پہنچائے گا۔ اب تسلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، بخدا نبیوں کا مذاق، استہزئ برسل من قبلک، کائنین من قبلک، یہ نائب فاعل بنے گا استہزئ کے لیے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو ہمیشہ میں مہلت دیتا ہوں، ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر میں ان کو پکڑ لیتا ہوں، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، دیکھو کس طریقے پر میری گرفت ہوتی ہے، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، کیسے میری گرفت ہے۔ اس کے بعد خیال کر لینا مولانا، أَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ، کیا دونوں باتیں برابر ہیں؟ من هو قائم، وہ خدا، من سے اللہ مراد، من ہوا قائم، وہ خدا جو نگہبان ہے، علی کل نفس، ہر نفس چاہے مطیع فرمان بردار ہو، نفس شریر ہو یا نفس نیک قسم کا، من وہ خدا کہ ہوا قائم علی کل نفس، ہر نفس کی نگرانی کر رہا ہے، بما کسبت، جو اس کی کرتوت ہے، جو کچھ نفس کرتا ہے خیر اور شر اس کی نگرانی کرتا ہے، سمجھے بھائی؟ یہ اس قسم کی ذات کائن کمل لیس کذالک، یہ اس طرح خبر محذوف ہے اس کی، ورنہ ٹوپی تمہاری گرے گی، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ من ہوا قائم، ایستوی الامران، معطوف علی محذوف نکلا، ایستوی الامران، من وہ خدا کی ہوا قائم علی کل نفس، متعلق ہے اللہ کا بھلا کریے کہ اس کے ساتھ، قائم کے ساتھ، بما کسبت، یہ بھی اسی طرح قائم کے ساتھ متعلق ہے، قائم خبر ہو گیا، یہ صلہ ہو گیا من موصول کے لیے، من موصول مبتدا ہو گیا، قائن کمل لیس کذالک، جو خدا انسان کے خیر و شر تمام افعال کی نگرانی کرے اور اللہ باخبر ہو اس سے، کیا یہ اس بے خبر کی طرح ہوگا؟ باخبر بے خبر یہ دونوں برابر ہیں؟ تمہارے معبود سب بے خبر ہے، تراشتے خود اپنے ہاتھ سے ہو، تراشتے خود اپنے ہاتھ سے، عجیب بات ہے کہ معبود کو تراشا آپ نے اور وہ آپ کا معبود بن گیا۔ بس آگے جملہ استثناء، وَجَعَلُوا شُرَكَاءَ لِلَّهِ، وَجَعَلُوا شُرَكَاءَ لِلَّهِ،
اور انہوں نے اللہ کے لیے چونکہ جعل دو مفعول چاہتا ہے تو للہ کو حال بھی اللہ کے شرکا سے بھی بنایا، متعلق بھی کر دیا، اور اس کو مفعول ثانی وجعلوا شرکاء الشرکاء کائنون للہ، جعل کو مسلط کر دیا اس پر۔ خیال کرو اس جعل کا غریب کا، سمجھے؟ جعل جعلی، جعل حقیقی، جعل تام، جعل ناقص، جعل ناسخ، جعل منسوخ، جعل ایجاب، جعل تحریم، یہ سب کچھ بتا چکا ہوں۔ استعبد غدا غدا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ استوی الامر من هو قائم علی کل نفس، جو ہر نفس پر چاہے وہ صالحہ ہو یا طالحہ ہو، بما کسبت، جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ نگران ہے، وہ خدا کی ذات۔ کمن کائن کمن لیس کذالک، اس کی طرح ہوگا نہیں، دونوں برابر۔ وجعلوا شرکاء کائنین للہ، قل سموہم، آپ نے پارٹنر بتاؤ کہ تمہارے وہ شرکا کون ہیں، ان کے اوصاف، سموہم، ان کا نام لے لو، یعنی اوصافوں کا ذکر کرو کہ ان میں کیا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کیا خوبیاں تو بتا دو۔ قل سموہم ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو بتاتے ہو بما، ان معبودوں کا کہ لا یعلمہ اللہ فی الارض، کہ خدا ان کو جانتا نہیں ہے، آسمان و زمین میں کوئی ہے اس قسم کے معبود جو اللہ کے علم سے بھی باہر ہے۔ ام تنبئون اللہ، یا تم اللہ کو بتاتے ہو بما، ایسے معبودوں کا کہ لا یعلمہ اللہ فی الارض، خدا ان کو زمین میں جانتا، اگر ہوتے تو جانے نا۔ ام تاخذون، ام تخیل کر لینا، ام تاخذون یا ام تسمونہم، یا ام تسمون، تم حقیقی صفت بیان کرو، ام تسمونہم بظاہر من القول، یا ظاہری بات کی تقلید کر کے آپ ان خود، بھائی کالے آدمی کو کہہ دو، کالے آدمی کو اللہ کا کہہ دو کافور، کافور دیکھا نہیں دیکھا، کافور سفید ہوتا ہے، کالے کو کہہ دو کہ کیا ہے، ماشاءاللہ کافور ہے۔ آولنگو یہ کالو خان ہے، کالو خان کو کیا کہو، ماشاءاللہ کافور ہے، تو سمجھدار ہے، لوگ کہیں گے کہ لعنت ہو تیری سمجھ پہ، کالا خان کو کیا کہہ رہے ہو، کافور، اور بت ہے کھڑا ہے، خود آپ نے اس کو اللہ کو تراشا ہے، کسی کی آپ کہتے ہیں دافع الوبا والامراض کلہا، یہ دافع الوبا ہے، مصیبتیں ہٹاتا ہے، سارے بچہ دیتا ہے، بچی دیتا ہے، تو کیا مناسبت ہے، یہ تو بین ہی اسی طرح جیسے کہ آپ نے کیا کر دیا، کالے کو کیا کہا، اس کو کہا کہ اس کو کافور کہا، تو یہ بھی بے جان ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مصیبتیں ہٹاتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہ مصیبتیں ہٹاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر یہ مصیبتیں ہٹانے والا ہے تو پتہ کرو کہ تمہارے چھوٹوں کو کس نے مارا ہے، اس سے پتہ کرو نا کہ یہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، یہ سرنگون ہو گئے، جواب کچھ نہیں بنا۔ لقد علمت، تم جانتے ہو ابراہیم، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے بھی نہیں، وہ تو بولتے نہیں، اتنے بے کس ہے، بے بس بے سہارا ہے، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اڑے تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں، ترکیب آ گیا آپ کو۔ ام تنبیون پر ہوگا ام بظاہر من القول، یعنی بل ام تسمونہم بظاہر من القول، یا ظاہری بات کی تقلید کر کے، اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے بل زین للذین کفرہم، کفار کی مکاریاں، مکروم یہ نائب فعل زینہ کا، وصدوا عن السبیل، اور راستے سے، تو راستے توحید کے راستے سے ان کو یہ کہ منع کیا گیا، ومن یضلل اللہ، خدا جس کو یہ کہ فما له من ہاد، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا ہی انہی کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر یہ کہ اللہ کو عذاب ہے، ولا عذاب الاخرۃ اشق، آخرت والا عذاب اللہ کا بلا کریے کہ اس سے زیادہ دشوار ہے، وما لکم من اللہ من واق، کوئی حفاظت کرنے والا، وقع یقی سے واقعون اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنت کی جس کے متقین کو وعدہ دیا جاتا ہے، اس کی مثال کائن کذالک، اس طرح ہے، خبر اس کی محذوف ہے مولانا، اس قسم کے ایک مثال آگے سورہ قتال سورہ محمد کے اندر بھی آ جائے گا، سمجھے، مثل الجنت التي وعد المتقون کائن کذالک، اس طریقے پر خبر محذوف ہے، آگے جملہ استناف، تجری من تحتها الانہار اکلها دائم، جس کے نیچے چار نہریں بہتے ہوں گے، الانہار الاربعۃ اکلها دائم اکلها وظلها دائم، کیا عرض کیا، اکلها اس کے پھل، جنت کے اس باغات کے اس کے پھل، وظلها اور اس کا سایہ، دائم ہمیشہ ہوں گے، اکلها وظلها دائم اکلها وظلها دائم، ہو گیا۔ اب سمجھو یہی چیز میں نے آپ سے عرض کر دی، مولانا یہ سیب میں نے کھایا، یہ اکل ہے، معقول ہے، اس کو میں نے کھایا، ایک آپ نے کھایا، سیب کھایا، مالٹے کھایا، انگور کھایا، تو ہم نے کھایا تو وہ ختم ہو گیا، دائمن کیسے ہو گیا؟ جنت کے جو پھل ہے وہ کیا مولانا، دائمن، دائمی ہے، دائمی کہاں ہے؟ جب آپ کھا رہے، میں کھا رہا ہوں، کھا رہے ڈکار لے ہضم کر رہے، تو دائمن کدھر ہو گیا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اشکال عرب نے کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، دوام بے اعتبار نوع ہے اور فنا بے اعتبار افراد کی،
دوام بے اعتبار نو کے ہیں. ہم کہتے ہیں یار پاکستان میں کیلا کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ ہے، تو کیلا ہم کھا رہے تو ختم. افراد کیلے کے ختم ہو رہا ہے، ہاذا کیلا ہاذا کیلا ہاذا کیلا ہاذا کیلا، سمجھے؟ ہاذا موز کہتے ہیں کیلوں کو، یہ موز یہ تو ختم ہو رہے ہیں. لیکن کیلے کا سلسلہ نو باقی ہے جو ہمیشہ آتا رہتا ہے، نو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو الدوام بے اعتبار نو نظراً الی نو کے اعتبار سے، اور والفناء نظراً الی الافراد افراد کے اعتبار سے. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ جی اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انسان اللہ آپ کو بھلا دائمی ہے، انسان دائمی ہے، افراد تو چلے جائیں گے لیکن نو انسان باقی رہے گا. شیخ منظور والله لا أعرف هذا المنطق، والله ما هو النو وما هم الأفراد، سمجھے؟ ما هو النو وما هم الأفراد. والله إن هذا المنطق قد أفسد الدين علينا. منطق نے بگاڑ کے، میں نے کہا کہ خل المنطق، چھوڑ منطق کو، تھوک لے منطق پر، تو بتا دے اس کا جواب کیا بنے گا. یہی جواب ہے اس کا مولانا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ اللہ پر متقی لوگوں کا تو گھر ہے، سمجھے؟ عقبہ خبر ہے، تلک مبتدا، و عقبی الکافرین، اور کافرین کا انجام اور ان کا گھر النار جہنم، مبتدا خبر. والذین آتیناہم الکتاب، آپ کو بتا چکا ہوں، والذین آتیناہم الکتاب، اس کا اطلاق اللہ آپ کا بھلا کرے کس پر ہوتا ہے؟ کس پر ہوتا ہے؟ یعنی جو لفظ اور معنی دونوں کو جانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ اللہ آپ کا بھلا خوشی کرتے بما، اس کتاب پر خوش ہوتے ہیں کہ بما انزل، یہ خبر ہو گیا الذین آتیناہم کے لیے. ومن الاحزاب، لیکن کافروں کی کچھ جماعتیں، من وہ ہے کہ ینکر بعضہ، جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں جس میں توحید ہے، توحید کا انکار کرتے. من الاحزاب خبر مقدم میں نے کہا، من ینکر بعضہ مبتدا مؤخر. قل انما امرت، تم توحید کا انکار کرو لیکن میں محمد مامور ہوں. انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت کر دوں. ولا اشرک بھی، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنا دوں. الیہ ادعو، اللہ ہی کی طرف میں بلاتا ہوں. الیہ مآبی، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے. انزلنا القرآن حکمن عربیہ، ہم نے قرآن کو ایک عربی فرمان بنا کر کے اتارا. انزلنا القرآن حال کون حکمن عربیہ، اسی طرح قرآن عربیہ کی طرح حال بنے گا. انزالا کائنا کذالک ولئن اتبعت اهواءهم الشرکیۃ، اگر ان کی شرکی خواہشات کی آپ پیروی کریں گے. بعد ما جاءک من العلم، جب کہ توحید آپ کے پاس آ چکا ہے. بعد ما جاءک من العلم، توحید آپ کے پاس آ چکا ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا واق، کوئی بھی ولی نہیں ہوگا کہ جو آپ کی امور کی ہے کہ ذمہ داری لے لے. ولا واق، ان کو حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا. اڑے منڈیا تسیتے ہو یا نہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، حضرت کو تسلی ہے، بتاتے عجیب آدمی، شادیاں بھی کرتا ہے، شادی کا بڑا شوق ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کھاتا پیتا بھی ہے، تو کیسا نبی بن گیا؟ فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء کو تو تم لوگ نبی مانتے ہو، تو انہوں نے بھی تو شادیاں کی ہے نا. اڑے جواب سمجھا نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کے لیے بیویاں اور یہ کہ بچے بنا دیا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے، رسول خبر مقدم رہے گا، ان یاتی بآیۃ، کوئی معجزے لے کر کے آئے، الا ماذونا بإذن اللہ، الا حال کون ماذون بإذن اللہ. یہ یاتی کی ضمیر سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حال بنے گا. لکل اجل کتاب، لکل اجل، ہر زمانے کا ایک دستوری ہوتا ہے. لکل اجل کتاب، ایک تو یہ ہے کہ لکل اجل کتاب، فرماتے یا یہ کہہ دو کہ ہر اللہ لکل اجل، ہر اس کے لیے مدت کے لیے یا ہر وقت کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، ہر امت کے لیے، سمجھے؟ ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے کتاب، ایک وقت مقرر ہے. یہ ترجمہ کر رہا مولانا. لکل اجل کتاب، ہر زمانے کا ایک دستور ہوتا ہے، اس طرح کہہ دو، سمجھے؟ دوسرا مسئلہ ہے لکل اجل کتاب، یعنی لکل امت، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے اور ہر شے کے لیے کتاب، ایک وقت مقرر ہے. اس لیے معجزات کا بھی وقت ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، سمجھے؟ کبھی تو دیکھا کہ مصر سے یہ کہ کمیس آ رہی ہے بتا رہے ہیں، اور کبھی کنعان کے اندر یہ معجزہ ہے نبی کا. اڑے منڈیا کچھ فل، مجھے کیا پتا کہ معجزہ کب آئے گا. لکل اجل لکل امت آیا لکل شین، ہر چیز کے لیے کتاب ایک وقت مقرر ہے. یمحو اللہ ما یشاء، خدا تعالیٰ یہ کہ اس کتاب کے ذریعے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. ویثبت، اس کتاب کے اندر، ویثبت، اور جس کو برقرار رکھتا ہے. وعنده ام الکتاب، لیکن اصل کتاب اللہ کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے مولانا. عنده خبر مقدم، ام الکتاب لوح محفوظ. وإما نوری، اللہ کو وہی دو صورتیں ہیں، فکر نہ کر دوں آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دوں گا
گا, نہیں تو اگر آپ نہیں ہوں گے تب بھی ان کو چھوڑوں گا نہیں. اما نرینک بعض الذین نعدہم, اگر آپ کو دکھا دیں بعض وہ عذاب جس کا ہم ان کو وعدہ کر رہے ہیں ایک صورت, او نتوفینک قبل العذاب, یا عذاب سے پہلے پہلے آپ کو وفات دے دیں, فلا تتفکر, آپ پریشان نہ ہو جاؤ, چھوڑیں گے نہیں ان کو, جزا محذوف ہے مولانا. فانما علیک البلاغ, آپ کی ذمہ داری تبلیغ ہے, وعلینا الحساب, ان کا حساب کتاب ہم پر ہے. اس کے بعد خیال کر لینا مولانا, ایغفلون, کیا یہ لوگ غافل ہیں, ولم یروا, دیکھتے نہیں, اللہ ناتی الارض, ہم اللہ ارض سے ارض کفر مراد ہے, ارض کفر پس ہم آ رہے ہیں اس حال میں کہ نانقص من اطرافها, ہر طرف سے اس کو گھٹا رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے کہ سرزمین کفر پر ہمارا مولانا, ہم کو مکے سے بھی نکالا گیا, مکہ بھی ہمارا نہیں تھا, مدینہ بھی ہمارا نہیں تھا, دبئی, قطر, مسقط, پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش, برما, اسلامی ممالک کوئی بھی ہمارے نہیں تھے. ہماری شریعت کو اور ہمارے دین کو 1500 سال ابھی تک پورے نہیں ہو گئے. سابق شریعتوں کو لاکھوں سال گزر چکے. کفر کا تسلط تھا, کفر کا قبضہ رہا, کفر کا قبضہ رہا ہے پوری دنیا پر. ہمیں تو 1500 پورے نہیں ہو گئے, لیکن آپ نے دیکھا کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ فتوحات کے ذریعے سے آہستہ آہستہ کہ سرزمین کفر کو ننقصوا ہم گھٹا رہے ہیں. تو مکہ بھی ان سے نکالا, مدینہ بھی ان سے نکالا, دبئی بھی نکالا, قطر بھی نکلا, مسقط بھی نکلا, افغانستان بھی نکلا, اور روز بروز اللہ کے فضل سے اسلام بڑھ رہا ہے, گھٹ نہیں رہا. سب کو سبحان اللہ. اے ہے جنے دا پتر. پھر بھی ساتھی کہتے ہیں ہماری کمزوریاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام بڑھ رہا ہے. میں نے خود برطانیہ کے اندر اور کئی جگہوں کے اندر, یہ کہ باہر میں کئی چرچوں کو خرید کر کے کروڑوں ڈالروں میں اور پاؤنڈ میں, کروڑوں میں 6-7 کے افتتاح تو میں نے خود کرایا ہے مولانا. کروڑوں پاؤنڈ پہ یہی ہندوستان کے لوگ ہیں, اللہ آپ کا گجرات کے, ڈھابیل کے, سہارنپور کے, ہندوستان کے تاجر برادری, سمجھے, تاجر برادری, اللہ آپ کا بھلا کرے. اور تبلیغی حضرات, دیندار, یہ آپ کے مفتی شبیر صاحب ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, مفتی اعظم ہے, وہاں کے بڑے بڑے ادارے, بڑے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ادارے اور بڑی بڑی مسجدیں, اس طریقہ پر خود ہمارا آپس کی ہمارا قصور ہے. ورنہ یہ کہ ماشاءاللہ لوگوں کے کاروبار ان چیزوں کو, مسلمان دھڑا دھڑ لوگ, برطانیہ کے خود 10-12 کروڑ اس کی آبادی ہے, نہیں ہے, سمجھے, بلکہ اس سے کم ہے, اور سارے کے سارے مسلمان بن رہے ہیں, آہستہ آہستہ مسلمان بن رہے ہیں. مدارس کا سلسلہ, علامہ انور شاہ کشمیری پر قربان جاؤں, میرے ماں باپ اکابرین پر. مولانا نانوتوی کے پاس 1-2 طالب علم تھے. علامہ انور شاہ کشمیری جب دیوبند کا عروج تھا تو علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس 62 طالب علم تھے دیوبند میں, دور حدیث کے. کتنے تھے؟ 62 تھے. آج ان کی برکات ہے, آج محمد کی برکات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نالائق کے پاس دیکھو کتنے بیٹھے ہوئے, سمجھ, کام انہی کا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نالائق ہوں, میں نے پڑھا مڑا نہیں ہے. میں کہتا تھا کہ یا اللہ احمد علی لاہوری کی, میں نے عرض کیا کہ اس کی جیکٹ کو دیکھ کر کے روتا تھا. اور میں کئی دفعہ یہ ہے کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کی مسجد میں گیا ہوں, میں نے ان کے بیٹوں کو کسی نقاب ڈال کر کے میں روتا رہا کہ اللہ اس سے آپ نے کام لے لیا, قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دو. احمد علی لاہوری, مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ, اس قسم کے, اللہ قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دو. تو میں نے حدیث تو جامع فاروقی میں پڑھا ہے, الحمدللہ بہت پڑھا ہے, لیکن یہ تھا کہ قرآن مجھے موقع مل جائے, وہ الحمدللہ یہ ہو گیا. یہ ان حضرات کی برکات ہے جو میں نے عرض کیا کہ 62 طالب علم علامہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ, سمجھے بھائی, یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے, یہ گھٹ نہیں رہا ہے. علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 50 لوگ تک بھی نہیں تھے, سمجھے, نہیں تھے. لیکن آج دیکھو بنوری ٹاؤن کو دیکھو کہ ماشاءاللہ کس مقام پہ پہنچا. سنگ بنیاد تو ان کی ہے, محنت تو اصل میں انہی کی. مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اکوڑا خٹک میں, اس نے 50 طلبہ بھی نہیں دیکھے دور حدیث میں, جس کو جبریل علیہ السلام کہتے تھے. میں نے اکوڑا خٹک میں بیان بھی کیا مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر. اس کا نام جبریل تھا. ہندوستان میں جب یہ آ گئے تو قاری طیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عبدالحق آپ جو جا رہے ہیں ہمیں یتیم کر کے جا رہے ہیں. مولانا سلیم الحق کے والد ماجد ہمارے شیخ کے استاد تھے, مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے, مولانا عبدالحق اکوڑا خٹو. یہ وہی شیخ الہند کا خواب ہے, بنیادوں کی تحریک اس نے چلائی, مالٹا کے جیل میں گیا, شیخ العرب والا جو حسین مدنی بھی کیا. یہ وہی مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹو, آج اس کے خواب ہے, یہ آج اسی کی, یہ جلال الدین حقانی ہے, یہ فلانا حقانی ہے, فلانا مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مفتی اعظم, ان کے کچھ فتویٰ آ گئے, ہم نے زور لگایا دارالعلوم بنور ٹاؤن فاروقی, ہم ان فتواؤں کو توڑ نہیں سکے.
اس نے ہمارے فتحوں پر یہ ہے کہ کراچی کے فتحوں پر اٹیک کیا تھا، ہم نے زور لگایا اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے، صرف وہ پٹھان کا بچہ صرف پٹھان تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ باقی یہ ہے کہ ان کے اتنے مضبوط قسم کے مضبوط ان کے اشکالات تھے، ہم نے آج تک ان کو دفن کر دیا، اس کا جواب ہم سے بنا نہیں۔ یہ تو کیا ہے، اسلام کو نقصان تو نہیں ہو رہا نا، اسلام کو نقصان تو نہیں ہو رہا، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نالائکیاں ہیں، لیکن سلسلہ یہ کہ بڑھتا رہتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اسلام بڑھ رہا ہے مولوی صاحب۔ اولم یرو ایغفلون، یہ غافل ہے، ولم یرو دیکھتے نہیں ہے، سمجھے بھائی جان کافر لوگ، انا نات الارض، ارض کفر مراد ہے، سرزمین کفر کو ہم آ رہے ہیں اس پر، یعنی اس حال میں کہ ننقص من اطراف، اس کو گھٹا رہے ہیں، اور واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، کوئی رد کرنے والے اس کے فیصلے کو نہیں، وہ سریع الحساب، اور وہ اللہ کا بھلا کریے کہ سریع۔ وقد مکر الذین مضوا من قبل، ان سے پہلے لوگوں نے بھی تدبیریں بہت کی ہے لیکن کچھ بھی نہیں چلا۔ اب ان یمکروا، اگر یہ مکر کریں، فللہ المکر جمیعا، تو اللہ کے لیے ساری تدبیریں، یعلم ما تکسب کل نفس، جو نفس صالحہ ہو یا طالحہ ہو خدا سب کو جانتا ہے، وسیعلم الکفار، ان قریب یا ضرور بضرور، ان قریب یا ضرور بضرور کفار کو پتہ چلے گا، لمن عقبى الدار، آخرت والا گھر کس کے لیے ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لمن یہ خبر مقدم میں نے جانو، عقبى الدار مبتدا مؤخر، ويقول الذين كفروا الوداعی کرنا، کافر کہتے ہیں لست مرسلا، آپ رسول ہی نہیں ہے، قل کفى اللہ شہیدا بینی و بینکم، میری نبوت پر اللہ گواہی کافی ہے، اور ومن، اور وہ عبداللہ ابن سلام جو تمہارا مولوی ہے، سمجھے بھائی جان، اندہ علم الکتاب، تورات کا علم جس کے پاس ہے، اب اندہ خبر مقدم بنے گا، علم الکتاب مبتدا مؤخر، اندہ ثابت قائم، من موصولہ کے لیے، من موصولہ کا عطف ہے اللہ پر، لفظ اللہ پر، قل کفى اللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کافی ہے میرے اور آپ کے درمیان میں، گواہ ہونے کے لحاظ سے یا درا حالے کے، دونوں معنی ہوگا، گواہ ہونے کے لحاظ سے میرے اور آپ کے درمیان نبوت پر، اور کافی ہے اللہ بھی کافی ہے، ومن، اور وہ ذات اور وہ بڑا مولوی کہ اندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم۔ مولانا کھجور، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، سمجھے بھائی جان حضرت، اور اسی کے بارے میں کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، ابھی آ گیا، جو لفظ و معنی کو جانتا ہے، جن کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں بما انزل الیک، اس پر۔ حضرت نے بخاری کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ یا رسول، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ، تورات کا حافظ تھا، اور کھجور پکے ہوئے تھے، کھجور چن رہے تھے، کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، تذکرہ نیچے سے کچھ لوگ آ گئے، سونے نبی کا ذکر ہو گیا کہ محمد آ گئے، مدینہ کے اندر آ گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام اسی ٹائم پہ وہاں سے اترا، درخت سے اترا، تو ان کی پھوپھی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں جی آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ جو بندے بتا رہے جس شخص کی خبر، یہ وہی آخری نبی ہے جس کو میں تورات میں پڑھ رہا ہوں، جس کے یہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ وہاں سے سیدھا چلا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور کلمہ اس نے پڑھ لیا، لیکن فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں کسی کو بتانا نہیں، یہود کو پہلے انٹرویو لے لو، پہلے یہود کو، حضرت یہود کو بلایا، چیدھے لوگوں کو فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام آپ لوگوں میں کس قسم کا آدمی؟ انہوں نے کہا خیرنا وابن خیرنا، بہتر سب سے بہتر سب سے بہتر۔ فرمایا کہ پکی بات ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کرے تو کیا؟ انہوں نے کہا خدا اس کو بچائے، یہود نے کہا وہ اس قسم کے غلط کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کہا کہ اگر کرے؟ کہا کہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کہا اگر وہ اسلام قبول کرے تو تم، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابھی مان لیا کہ خیر و ابن خیر، لیکن اسلام قبول نہیں کرے گا، اسلام کو حق نہیں سمجھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام نے ظاہر کیا اپنے آپ کو، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو مسلمان ہو گیا۔ تو فوراً انہوں نے کہا شرنا وابن شرنا، برا برے کا بیٹا ہے۔ سمجھے؟ اے مولانا جاؤ تھوڑا سا 5-10 منٹ ریسٹ کرو، پھر یہ کہ